چند نامعلوم اسباب کی بنا پر غدہ نخامیہ یعنی پیٹیوٹری گلینڈ گوناڈوٹروفک ہارمون کا افراز کر کے بلوغت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس ہارمون کی وجہ سے فوطے یعنی ٹیسٹس بڑے ہو کر اپنے ہارمون اینڈروجن خارج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اینڈروجن ایک مردانہ ہارمون ہے جس کا ایک اہم جز ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کی بدولت عضو تناسل یعنی پینس اور خصیے نمو پاتے ہیں۔ یہی ہارمون اور بھی بہت سی جنسی تبدیلیوں کا ذریعہ ہوتے ہیں جو بلوغت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ عضو تناسل میں استادگی یعنی اریکشن اگرچہ بلوغت سے پہلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بلوغت کے بعد کی استادگی اصل ہوتی ہے، اور یہ استادگی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون کرم منی یعنی اسپرمز کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مادہ حیات کے کرم یعنی نطفے یا اسپرم متحرک ہوتے ہیں۔ بلوغت کے آغاز پر اور بعد میں ان کی حرکت بھی ٹیسٹوسٹیرون کی برہنمینت ہوتی ہے۔ بہت سے مسام دار غدود مرد و عورت کی جسمانی اور جنسی بڑھوتری اور مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان مسام دار غدود میں سے ایک تھائرائیڈ گلینڈ ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ جسم کا ایک متحرک ترین گلینڈ ہے۔ یہ گلینڈ جسم کے میکانیکی عمل کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ اس میں سے خارج ہونے والا ہارمون بالواسطہ طور پر جنسی عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایڈرینل گلینڈ براہ راست جنسی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لڑکوں میں پہلی بار مادہ حیات کے اخراج اور لڑکیوں میں پہلی بار ایام یعنی پیریڈز کے آغاز سے ان میں جوانی کا آغاز ہوتا ہے۔